دوستوں، نجاستوں کا بیان جاری ہے اور نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کا آپ حکم سن رہے ہیں۔ نجاست خفیفہ کا یہ حکم ہے، یعنی جو چھوٹی ہوتی ہے، مخفی ہوتی ہے، کہ کپڑے کے حصہ یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اس کی چوتھائی سے کم ہو۔ مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہو، آستین میں ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، یوں ہی ہاتھ میں ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہو، تو وہ معاف ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ اگر پوری چوتھائی پہ لگی ہے تو پھر وہ دھونا پڑے گا، بغیر دھونے کی نماز نہیں ہوگی۔ نجاست خفیفہ اور غلیظہ کے جو الگ الگ حکم بتائے گئے ہیں، یہ اسی وقت ہے کہ بدن یا کپڑے میں لگے، اور اگر کسی پتلی جیسے پانی یا سرکہ میں گرے ہو تو چاہے غلیظ ہو یا خفیف ہو تو کل ناپاک ہو جائے گا۔ اب ویسے آپ نے سمجھا کہ پانی ڈالو ہتھیلی پہ اور 1 درہم کے برابر، اس سے کم ہو تو معاف ہے، لیکن بالٹی دودھ کی رکھی ہو، اس میں 10 کلو دودھ ہے، 5 کلو ہے، 2 کلو ہے، تو اس میں 2 قطرے پیشاب کے چلے جائیں۔ اب ادھر تو معافی ہے کہ ہتھیلی کے برابر، ادھر معافی نہیں ہے 1 قطرہ بھی، کیونکہ اس میں جب جائے گا تو وہ لیکوڈ چیز ہے دودھ، پھر وہ سارا ناپاک ہو جائے گا۔ کپڑے کے اوپر لگی ہو تھوڑی سی پیشاب یا پخانہ، لیکن تھوڑا ہو، اس کی تو معافی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ڈرم میں ڈال دو، وہ شربت کا ڈرم ہے تو وہ تھوڑا سا برداشت۔ تو جیسے جیسے سچویشن بدلے گی ویسے ویسے احکامات بدلیں گے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے جو پیدا فرمایا، کہ انسان اسی وجہ سے اشرف ہے کہ وہ جانتا ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کا اشرف ہونا یہی ہے، اور چیزیں نہیں جانتی تو وہ اشرف نہیں کہلائی گئی، انسان اشرف کہلایا گیا جاننے کی وجہ سے۔ کبھی ہم نے گئے بھینس کو اسکول کالج جاتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جتنا کان ٹوٹا ہو کدی نہ کدی تو نماز پڑھ ہی لیتا ہے، بتا ہی دیتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے، جیسے پخانہ، پیشاب، بہتا ہوا خون، پیپ، منہ بھر کے قے، حیض، نفاس، استحاضہ کا خون، منی کا خون، مزی، ودی، یہ چیزیں، یہ سب نجاست کی چیزیں، ان کو کوئی پسند نہیں نہ کرتا۔ لیکن یہ جو چائنا والے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں یاجوج ماجوج یہی ہے، ہر چیز کھا جاتے ہیں، کوئی کراہت نہیں انہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی سمیل نہیں، کوئی بدبو نہیں، کوئی پاکی نہ پاکی کا پتہ نہیں، جو ہے بس گیا اندر۔ اور شہید اور فقیہ، شہید اور فقیہ، فقیہ وہ جو دین کے علم رکھتا ہو، شہید وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، ان کا خون جب تک ان کے بدن سے جدا نہ ہو جائے تو وہ پاک ہے، وہ نہ پاک نہیں۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے، دکھتی ہوئی آنکھ، عام طور پر جو نکلے وہ نہیں، جب آنکھ خراب ہو جیسے لال ہو جاتی ہے یا آنکھیں، بعض وقت بیمار ہوتا ہے بندہ، دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ یوں ہی ناف یا پستان سے درد کے ساتھ، جسم کے کسی حصے سے درد کے ساتھ جو پانی نکلے تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ بلغمی رطوبت ناک یا منہ سے نکلے نجس نہیں، اگرچہ پیٹ سے چڑھے، اگرچہ بیماری کے سبب، بلغم دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا
پیشاب پاک ہے، یہ محض غلط ہے۔ ہم نے کئی دفعہ یہ اپنے کانوں سے یہ بات سنی، ہمارے علاقوں میں دیہاتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بچی ہو یا بچہ ہو جب چھوٹا ہو نا، ابھی وہ ماں کا دودھ پی رہا ہو یا ویسے اوپر کا دودھ پی رہا ہو، جب وہ پیشاب چھوٹا کر دینا تو ماں کہتی ہے چل خیر ہے، ایک رانا پاک ہے، ایک کو کھانا کھانا ہے یا ایک کوئی اس طرح کا غلط فہمی ہے، نجاست ہی اس کے پاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا پیشاب بھی نہ پاک ہے۔ لیکن ایک حکمت کی بات ہے، ہندوؤں نے لکھی ہے، مہاکوش شاستر میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ جس بندے کو سپ ڈس لے، زہر ہوتا ہے، بندہ مر جائے گا، اگر ہسپتال قریب نہیں ہے، کوئی اور علاج نہیں ہے، تو چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، مطلب 2-3 سال کا، 5-4 سال کا، اس کے پیشاب کے قطرے 2-3 دفعہ پلائے جائیں تو وہ زہر ختم ہو جاتا ہے، حکمت کے طور پر۔ یعنی اتنا اس میں زہر ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے پیشاب میں اتنا تیزابیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو طاعون کا مرض ہے، پیٹ کا مرض ہے نا، یہ بھی بندے کو مار دیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اس کا علاج کیا دریافت ہوا تھا؟ یہ اونٹ کا پیشاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلواتے تھے، اسے بندہ بچ جاتا تھا، اونٹ کا پیشاب بھی اور دودھ بھی۔ شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا، اگرچہ منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے، منہ سے جو بچے دودھ نکالتے رہتے ہیں وہ بھی ناپاک ہے۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون، خشکی کے، مردار کا گوشت اور چربی اگرچہ ذبح کیا جائے، جیسے مجوسی بات پر، مجوسی جو ہے یابت اور بروست پر، یا مردد کا ذبیحہ اگرچہ اس نے حلال جانور مثلا بکری وغیرہ کو ذبح کیا، اس کا گوشت پوش سب ناپاک۔ اور اگر حرام جانور ذبح شرعی سے ذبح کر لیا گیا تو اس کا گوشت کھانا تو حرام ہے، ویسے حرام نہیں ہے، سوائے خنزیر کے کہ وہ نجس العین ہے، کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خنچر، ہاتھی، سور کا پخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال چوپایا کا پخانہ جیسے گائے، بھینس، گوبر، وہ کرتی ہے نا، بکری، اونٹ کی مینگنی، اور جو پرندہ کے اونچا نہ اڑے اس کی بیٹ، جیسے مرغی، بطخ، چھوٹی ہو خواہ بڑی، اور ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سینڈی اور سانپ کا پخانہ پیشاب، اس طرح جنگلی سانپ اور میڈک کا گوشت جن میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو، اور سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ لیکن یہ جو جانور ہے نا، گائے، بھینس، بکری، اونٹی، حلال جانور جو ہے، ان کا جو پخانہ ہوتا ہے نا، ان سے جو پاتھیاں بنتی ہیں ہمارے علاقوں میں، اب وہ نجاست تو تھی لیکن اس وقت تھی جب تک وہ خشک نہیں ہوئی تھی، جب اس کو خشک کر لیا گیا اب وہ حرام نہ ہوئے، اب اس سے کھانا بناتے ہیں۔ کسی فقہ نے آج تک فتویٰ نہیں دیا کہ پاتھیوں پہ بنی ہوئی روٹی جو ہے یہ حرام ہے۔ اب گھر میں تو ان کی بھی ہوتی ہیں، ملتان کے اب بھی بہت سے علاقوں میں، حالانکہ بگ سٹی ہے لیکن گیس نہیں ہے، وہاں جو یہ جو بھاڑے ہیں، یہ جو واڑے جسے آپ بولتے ہیں، جس میں بھینسیں ہوتی ہیں، تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ بھینسوں کا جو ہوتا ہے نا، وہ اس میں وہ 50-50 کے پرسنٹیج کام کرتی ہیں کہ ہم 1000 پاتھی بنائیں گی یا 50 بنائیں گی یا 100، تو آدھی مالک کی آدھی ہماری، تو آدھا ملتان جو ہے وہ وہی استعمال کر رہے ہیں، گیس نہیں ہے، لکڑی مہنگی ہے، 2-3 ہزار کا مالک، تو وہ 1 روپے کی ایک مہنگائی ہے تو 2 روپے کی ایک مل جاتی ہوگی، تو وہ ڈیلی کا 50 روپے یا 60 روپے خرچہ ہوتا ہے، تو وہ افورڈیبل۔ وہ جب خشک ہو جاتی ہے تو وہ پھر کپڑے کو لگے یا بدن کو لگے، وہ نجاست ناپاک نہیں کرتی، کیونکہ وہ چپکتی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اوپر کھانا بنانا بھی حرام نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل سیکھیں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.